نظر سوئے دنیا قدم سوئے مرقد، یعنی نظر تو دنیا کی عیش و عشرت کی طرف ہے، مال غنیمت کمانے کی طرف ہے، اور قدم قبر کی جانب گامزن ہے۔ یہ کیسا مسلمان ہے آج کے دور کا جو سب کچھ بھلا کر صرف دنیا کمانے میں لگا؟ یہ کیسا مسلمان ہے جو اپنے مقصد سے بھٹکا ہوا ہے اور حقوق اللہ، حقوق العباد کے بجائے کسی اور ہی مقصد کی تکمیل میں لگا ہے؟ ایسا نہیں کہ کچھ نہیں جانتا، ایسا نہیں کہ علم نہیں، پھر بھی ایسی آنکھیں موندے ہوئے ہے جیسے صحرا میں ستر ملک ریت میں سر چھپا کر سمجھتا ہے کہ اسے اب کوئی نہیں دیکھ رہا، جبکہ اللہ وہ ہے جو دلوں کے حال سے واقف ہے اور سب پر قادر ہے۔ کسی انسان کو بآسانی یا کسی اور مخلوق کو تو ہم بآسانی دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کو ایسے دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ ہم کبھی اپنے وجود کا ہی محاسبہ کر لیں تو ہم جان جائیں گے کہ ہم یہاں تک پہنچنے کیسے، اور کتنے مجاہدوں سے گزرے ہوں گے ہمارے بابا و اجداد کہ ہم کہنے کو مسلمان ہیں اور ہمارے نام مسلمانوں جیسے۔ آج کے دور میں مسلمان اس قدر کشمکش کا شکار ہے کہ اس کو علم ہی نہیں کہاں جانا ہے اور زندگی کا مقصد آخر کیا ہے۔ کوئی بھی اپنے دائرے سے باہر نکلنے کو تیار نہیں۔ یہ مقامی سطح پر نہیں، عالمی سطح پر مبنی ہے۔ مسلم ممالک اپنے وجود کی دوڑ میں لگے ہیں، اسلام اور دین جیسے ان کے لیے دوئم درجے کا فریضہ بن کر رہ گیا ہے۔ مسلم رہبر سیاسی دوڑ میں لگے ہیں، اور جیسے مسلم قوم اور اسلام ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ عالم دین اپنے دائرے میں سمٹے ہوئے ہیں نظر آتے ہیں، اور قوم و ملت گہرے اندھیرے میں جا رہی ہے۔ یہ کیسا مسلمان ہے جو اپنی حقیقت کو بھی نہیں سمجھ پا رہا؟ یہ کیسا مسلمان ہے جو اپنے دائرے سے باہر ہی نہیں نکل پا رہا؟ یہ کیسا مسلمان ہے جس کو اپنے مقصد کی تکمیل کا ہی پتہ نہیں؟ ہمارے نام بس مسلمانوں جیسے ہیں، لیکن ہمارا عمل کسی بھی حال مسلمانوں جیسا نہیں۔ ہمارا عقیدہ اللہ، اس کے رسول اور اس کے پاک کلام پر تو ہے، لیکن اطاعت سے خالی ہے۔ ہم یہ تسلیم تو کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، لیکن اطاعت سے مبرہ ہے۔ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ اسلام کے 5 ستون ہیں جن کی اطاعت ہر مسلمان پر لازم ہے، لیکن شاید ہم وہ مسلمان نہیں جن پر یہ سب لازم ہے۔ ہمارا لباس دیکھیے، ہمارا چال چلن دیکھیے، ہماری تہذیب اور تمدن دیکھیے۔ اللہ نے ہم مسلمانوں کو ایسا دین عطا کیا جس نے کل کائنات کو تاریکی سے نور میں بدل دیا اور انسانوں سے جہالت کا خاتمہ کیا، اور صحابہ اکرام اور عالم دین کے ذریعے ہم تک دین اسلام کو پہنچایا، لیکن ہم نے دین اسلام کو اپنی زندگیوں سے نکال پھینکا اور غیروں کے طریقہ کار کو اپنا طریقہ بنا لیا۔ اب نہ ہی ہمارا عقیدہ بچا اور نہ ہی ہماری پہچان باقی رہی۔ بے حیائی ہماری حیات میں اس طرح اپنا مقام بنا چکی ہے کہ اب ہم بے حیا ہونے پر رشک کرتے ہیں، اور دین کی اطاعت ہمارے لیے ذلت و رسوائی ہے۔ ہم اللہ کے احکاموں کو بھلا کر، محرم غیر محرم کا فرق بھلا کر زناکاری اور بدکاری میں مبتلا ہیں۔ ہماری ماں بہنیں اور بیٹیاں ہماری حدود سے باہر نکل چکی ہیں، اور ہم ان پر لگام لگانے میں بھی معذور ہیں، کیونکہ ہمارا خود پر سے بھی اختیار ختم ہو چکا ہے۔ جب انسان کا خود پر اختیار ہوگا، وہ خود باشرہ ہوگا، تبھی وہ کسی کو کسی احکام کے لیے بول سکتا ہے، اور جب وہ خود ہی پر اپنا اختیار نہ رکھتا ہو تو وہ کسی پر لگام بھی نہیں لگا سکتا۔ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ آؤ چلو ایک بار اور اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اور ایک بار پھر اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے گزارتے ہیں۔ آؤ چلو ایک بار پھر سے صحابہ کے اور عالم دین کے نقش قدم پر زندگی بشر کر کے دیکھتے ہیں۔ آؤ چلیں اسلام کا
اور دین کا ایک مضبوط عمل نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔